السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں اپنے ایک بڑے فیوریٹ ہیرو کے متعلق یہ پروگرام کرنے لگا ہوں۔ اور کئی لوگ ہوتے ہیں جب آپ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں نا تو آپ اس دور میں چلے جاتے ہیں، آپ داخل ہو جاتے ہیں وہاں پہ، اور پھر آپ ان کو ویژولائز کرتے ہیں، اور پھر آپ کو وہ پتہ چلتا ہے کہ کتنے بڑے لوگ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت بڑا آدمی تھا۔ ایک سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بات کی، اب ہو سکتا ہے آپ اس سے ایگری کریں، ہو سکتا ہے ڈس ایگری کریں، پر وہ بات بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے، اور یہ میں کوٹ کر رہا ہوں، مجھے یہ ڈر ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلی کار رہیں گے، اور وہ اسی پر خوش رہیں گے کہ زندہ ہیں، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مر چکے ہوں گے۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، عورت کی عزت اور مرد کی خیرت۔ اور یہ تاریخی الفاظ ہیں تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتح اور حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی کے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق ایک متوسط اور شریف خاندان سے تھا۔ بچپن سے ہی جنگی صلاحیتوں سے مالا مال تھے، کیونکہ شجاعت و بہادری میں آپ کو خاندانی طور پہ یعنی یہ چیزیں تو ورثے میں ملی تھی۔ آپ کے چچا شیر کو صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے فوج کے سپہ سالار تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی انتہائی فیاض یعنی بڑے دل کے، بردبار اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اور اسلامی تاریخ میں آپ نے ایسے ایسے بڑے کارنامے بلکہ اسلامی کیا دنیا کی تاریخ میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ جن کی حسرت بادشاہ تک لے کے مر جاتے ہیں، ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ تر شیئر کریں اور لائک کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بن ایوب ایوبی ایوبی سلطنت کے بانی تھے، اور وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ اور سلطان جو تھے وہ نسلاً کرد تھے۔ وہ 1138 میں یعنی موجودہ عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے، اور ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی لوگ بھی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے، اور مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے، اور اس کے سپہ سالار شیر کو صلاح الدین کے چچا تھے۔ اور جب مصر فتح ہوا، سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو مصر کا حاکم مقرر کر دیا۔ النوادر السلطانیہ میں ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رضامندی نہیں تھی، لیکن سلطان نور الدین زنگی کے اصرار پہ انہوں نے مصر کی حاکمیت قبول کر لی، مگر اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کے انداز بدل گئے۔ سلطان نے زندگی کی عیش و عشرت کو ترک کر کے تقوی اور پرہیزگاری کی طرف توجہ دی۔ بہادین ابن شداد لکھتے ہیں کہ مصر کی عمارت سنبھالنے کے بعد سلطان نے دنیا کو ترک کر کے اپنی زندگی کو مزید سختی سے اسلام کے اصولوں کے عین مطابق گزارنا شروع کر دیا، اور اپنے اعمال پر بھی اس حوالے سے سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ سلطان ایوبی جو تھے انہوں نے تمام تر کوششیں اس امر میں صرف کی کہ ایک ایسی سلطنت قائم کریں جس میں دشمنان دین کو بے دخل کرنے کی پوری طاقت ہو، اور اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مصر کی حاکمیت عطا کی تو میں سمجھ گیا کہ فلسطین بھی مجھے دینا اللہ کو منظور ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جہاد فی سبیل اللہ سے بے حد رغبت تھی، اور اسی رغبت کا نتیجہ تھا کہ مصر کی عمارت سنبھالنے کے ساتھ 5 سال کے بعد ہی ایوبی نے 569 ہجری میں یمن بھی فتح کر لیا۔ مزید 6 سال کے عرصے میں یعنی 575 ہجری میں تک سلطان نے شام، موصل، حلب اور دیگر کئی علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ سلطان ایوبی نے اپنے کارناموں میں نور الدین پر بھی بازی لے گئے، اور ان میں جہاد کا جذبہ جو ہے وہ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن ایوبی کے دشمنان جو تھے وہ بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے، اور مسلمانوں کے قافلے برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 میں ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر یعنی اس کے جو
مسیحی عمرہ تھے ان کے ساتھ مدینہ منورہ پہ حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیاں روک تھام کرنے کے لیے اقدامات کیے اور فوراً اس کے تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اس کو پکڑ لیا۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا معرکہ ہوا جس میں 12,000 مجاہدین کے مقابلے میں 50,000 سے زائد جو تھے وہ پورے فوجی کلیسائی فوجی جو سامنے تھے، اور کئی دن شدت کی لڑائی رہی۔ سلطان نے دشمن کے لشکر پہ ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی، اور چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 کو حطین کے مقام پہ تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا، اور اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی شہید ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور اتنے ہی قیدی بن گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج جو تھی وہ باقی علاقوں میں بھی گھس گئی، اور حطین کی فتح کے بعد ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، اور ایک ہفتے تک خونریز جنگ کے بعد وہاں پہ دشمنوں نے ہتھیار ڈال دی اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کی گرفت میں اور قبضے میں آ گیا، اور تمام فلسطین سے دشمنوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی آزادی کا یہ وہی دن تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جملہ انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا ایک عظیم الشان کارنامہ تھا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کے نور الدین کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا، اور اسی طرح نور الدین کی خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کے وہ مظالم نہیں کیے جو شہر کے قبضے کے وقت دوسری افواج نے کیے تھے۔ ایوبی نے ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوتے ہی انہوں نے زر فدیہ لے کے ہر عیسائی کو امان دے دی، اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکے ان کے فدیہ کی رقم صلاح الدین اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی، اور بیت المقدس پر قبضہ کے ساتھ یروشلم کی وہ حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 10,099 سے قائم تھی، اور اس کے بعد جلدی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونا شروع ہو گئیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس، انگلینڈ، وہاں سے فوجوں پر فوجیں وہ فلسطین کی طرف روانہ ہونے شروع ہو گئیں، اور انگلستان کا بادشاہ رچرڈ جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، فرانس کا بادشاہ فلپ اگسٹس اپنی فوج لے کے پیلسٹائن پہنچے، اور یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی، اور جرمنی کا بادشاہ فریڈرک جو تھا وہ بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا، اور دنیا نے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک دیکھی نہیں تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ ایوبی نے تن تنہا حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن دشمنوں کو یورپ سے مسلسل کمکاری تھی، اور ایک مارکے میں 10,000 جو تھے دشمنان وہ قتل ہوئے، لیکن محاصرہ جاری رکھا کیونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف دست تعاون نہیں بڑھایا، اور اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان پوری کوشش کے باوجود مسلمانوں کو کمک نہیں پہنچا سکے۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو دشمنوں کے حوالہ کرنے پہ آمادگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے پایا جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیاں بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیب اعظم اور 500 مسیحی قیدیوں کی واپسی کی شرائط طے کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ تمام مال اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن پھر کہا جاتا ہے کہ رچرڈ نے بدعہدی کی اور محصورین کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد وہاں پہ فلسطین کی بندرگاہ استقلان کا رخ انہوں نے کیا، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے سلطان کے ساتھ 11-12 مقابلے ہوئے۔ سب سے اہم مارکہ جو تھا ارسوف کا تھا، اور سلطان نے جوان مردی اور بہادری کی درخشندہ مثالیں قائم کی، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اب واپسی پہ سلطان نے اسقلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوا، اور اسی دوران میں سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کر لی، کیونکہ اب ان کا بڑا نشانہ دشمنوں کا بیت القدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر سی فوج لے کے اس قدر عظیم لاؤ لشکر کا بڑی جرت اور حوصلے سے مقابلہ کیا، اور جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو دشمنوں سے صلح کی، اور انہوں نے درخواست دی۔ فریقین میں معاہدہ ہوا جس کی روح سے
तीसरी सलीबी जंग का खात्मा हुआ और इस सलीबी जंग में सवाए अक्का शहर के उनको दुश्मनों को कुछ हासिल नहीं हुआ और नाकाम वापस हुए। सलीब आज़म हनूज मुसलमानों के ही कब्ज़े में रही है। रिचर्ड शेरदिल सुल्तान की फैयाजी और बहादुरी से बहुत मुतासर, जबकि जर्मनी का बादशाह भागते हुए दरिया में डूब के कहीं मर गया। अल्लाह ताला ने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के हाथों मुसलमानों को ऐसी अजीम कामयाबी अता फरमाई कि इसके बाद किसी दुश्मन पर दोबारा हमले की जुर्रत नहीं हुई और बैतुल मक़दस पर तकरीबन 761 साल मुसलसल मुसलमानों का तसल्लुत रहा। और इस बात 1948 में दूसरी जंग अजीम के अख्ताम पर अमरीका, बरतानिया, फ्रांस उनकी कोशिशों से फ़लस्तीन के इलाके में एक यहूदी सल्तनत कायम की गई और बैतुल मक़दस का निस्फ हिस्सा यहूदियों के कब्ज़े में चला गया। 1967 की अरब इसराइल जंग में बैतुल मक़दस पर इसराइलियों ने कब्ज़ा तो कर लिया, लेकिन बाद में बैतुल मक़दस यानी यरूशलेम को एक न्यूट्रल शहर के तौर पे कायम कर दिया गया, जो इस वक्त ना फ़लस्तीन में आता है ना इसराइल में। बहरहाल बात हो रही थी अय्यूबी की, बड़े बहादुर और फैयाज थे। लड़ाइयों में उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ इतने अच्छे सलूक किए कि आज भी उनकी इज़्ज़त की जाती है। और उनको जिहाद का शौक़ तो इतना था कि एक मरतबा उनके जिस्म के निचले हिस्से में फोड़े हो गए, उसके से बैठ कर खाना भी नहीं खा सकते थे। लेकिन इस हालत में भी जिहाद की सरगर्मी में फ़र्क नहीं आया। सुबह से ज़ोहर तक और असर से मगरिब तक बराबर घोड़े के ऊपर बैठे रहे। उनको खूब ताज्जुब होता था, कहते थे कि जब तक घोड़े की पीठ पर रहता हूँ तकलीफ़ जाती रहती है और इससे उतरता हूँ तो तकलीफ़ शुरू हो जाती है। मसीहों से सुलह होने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन ने ईसाइयों को बैतुल कुद्स की ज़ियारत की इजाज़त भी दे दी और इजाज़त मिलने पर यूरोप के ज़ायरीन जो बरसों से इंतज़ार कर रहे थे इस कसरत से टूट पड़े कि शाह रिचर्ड के लिए इंतज़ाम कायम रखना मुश्किल हो गया और उसने सुल्तान से कहा कि वो उसको तहरीर और इजाज़तनामे के बगैर इसकी तहरीर और इजाज़तनामे के बगैर किसी को बैतुल मुक़द्दस में दाखिल न होने दें। सुल्तान ने न सिर्फ ये कि इन ज़ायरीन को हर किस्म की आज़ादी दी, बल्कि अपनी जानिब से लाखों ज़ायरीन की मदारात, राहत, आसाइश और दावत का भी इंतज़ाम किया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का गैर मुस्लिमों से सलूक ऐन इस्लामी तालीमात के मुताबिक था और ये इसका सबूत है कि इस्लामी हुकूमत में गैर मुस्लिम लोगों के हक़ को भी उसी तरह महफूज किया जाता है जैसा मुसलमानों के है। नूरुद्दीन के साथ सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी भी बड़ी सादा थी। रेशमी कपड़ा कभी इस्तेमाल ही नहीं किया था, रहने के लिए महल की जगह मामूली से मकान था। कायरा पर कब्ज़े के बाद जब उन्होंने फ़ातिमी हुक्मरानों के महलात का जायज़ा लिया तो वहाँ बेशुमार जवाहरात, सोने चांदी के बर्तन सब जमा थे। उन्हें इन सारी चीज़ें अपने कब्ज़े में लाने की बजाय बैतुल माल में जमा करा दी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की तरफ बहरहाल 20 साल इंतहाई शानदार फतूहात के बाद 4 मार्च 1193 में खालिक हकीकी से जा मिले। उन्हें शाम के मौजूदा दारुल हुकूमत दमिश्क की मशहूर ज़माना अम्बी मस्जिद के नवा में सुपुर्द खाक किया गया। मौरखीन के मुताबिक यानी ये एक बहुत ही तारीख दिन था, क्योंकि उसके बाद पता नहीं कब मुसलमानों ने दोबारा उस तरह की फतूहात देखनी थी जो अय्यूबी के दौर तक उन्होंने देखी। बहरहाल इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।